بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ درد دل کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے سوات کے ایک علاقہ میں مدرسہ کے اندر ایک عرفان نامی بچہ، جس کی عمر 13 سال کے قریب تھی، اس 13 سالہ بچے کو اس کے استاد نے مار مار کر اس کو قتل کر دیا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس درندہ صفت، اس کے نام نہاد استاد نے، ایک جانور نما قاری صاحب نے، جو انسانیت کے وصف سے نکل کر حیوانیت کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس نے اپنے اس ننھے منھے شاگرد کو شہید کر دیا۔ سامعین و ذی وقار، یہ واقعہ اتنا مذموم ہے کہ اس کی جتنی مذمت بیان کی جائے وہ کم ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن یہ میری بات کان کھول کر توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس واقعہ کا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس سانحہ کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملہ کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو نام نہاد قاری صاحب نے جو درندگی کا اظہار کیا ہے، یہ میرے رب کریم کے بھی احکامات کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، اور میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی خلاف ہے۔ میرے رب نے تو میرے پاک پیغمبر کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے رب نے تو میرے محبوب کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ میرے پاک پیغمبر نے تو قرآن و حدیث کی تعلیم ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر 90-100 سال کے بوڑھے تک کو دی ہے، لیکن سیرت طیبہ سے کبھی یہ نہیں سننے کو ملا کہ میرے محبوب نے اپنے کسی شاگرد کو ڈانٹا بھی ہو، مارنے کی تو دور کی بات۔ اس لیے اس واقعہ کو یا اس جیسے واقعات کو دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ ایک فرد واحد کا ایک واقعہ ہے، ایک ادارے کا نام ہے۔ اب ایک ادارے کے اندر ہو جانے والے غلط واقعہ کی وجہ سے آپ سارے کے سارے مدارس کو لپیٹے کے اندر نہیں لے سکتے۔ آپ ایک شخص واحد کی غلطی کی وجہ سے آپ سارے کے سارے حفاظ کو، قراء حضرات کو، علماء کو، اہل مدارس کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہہ سکتے، ان کو ذلیل نہیں کر سکتے، ان کی اہانت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک واقعتاً قابل مذمت واقعہ ہے۔ اب اس واقعہ کے ہونے کے بعد سب سے پہلی گزارش تو میری والدین سے ہے، کیونکہ اس واقعہ میں یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس عرفان نامی بچہ نے اس واقعہ کے رونما ہونے سے چند دن پہلے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ گھر والوں، چچا جان، تایا جان، میری بات سنو، میرا استاد یہاں کہا جا رہا ہے، اس استاد کا بچہ، اس کے متعلق میرے استاد کا بچہ میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو گھر والوں نے اس عرفان نامی بچے کی بات کو نہ سنا، گھر والوں نے یوں سمجھا کہ بھئی یہ بہانے کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال تایا نے یا چچا نے کہا کہ اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس بچے کو پکڑا، مدرسے لے گئے، اس بچے کے استاد کے محتمم کو، جو اس ادارے کا محتمم تھا کہا جا رہا ہے، اس کا ہی بچہ جو ہے وہ اس معاملے میں ملوث تھا، اس کو کہا کہ آپ کا بیٹا یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، شکایت درج کی۔ بعد میں اسی محتمم نے جو ہے وہ اس بچے کے اوپر ظلم کر کے اس بچے کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔
اب اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار جو ہے وہ اس عرفان کے گھر والے بھی ہیں۔ خبردار، توجہ کے ساتھ یہ بات میری سمجھ لیجئے، سن لیجئے، اپنے پلے باندھ لیجئے کہ جو بھی بچہ آپ کا چاہے سکول پڑھ رہا ہے، کسی اکیڈمی ٹیوشن جا رہا ہے، کسی مدرسے میں جا رہا ہے، کسی مسجد میں قاری صاحب کے پاس جا رہا ہے، جب وہ آ کر آپ کو یہ بات بتلائے کہ ابا جی، اماں جی، چاچی جان، تایا جان، چاچو جی، میرا استاد مجھے میرے ساتھ یوں معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، میرا استاد مجھے مارتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ہمیشہ یہ بات ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جھوٹی بول رہا ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بہانے بنا رہا ہو۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بچے کی کہی ہوئی بات کو سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اور کوشش کریں کہ اس معاملہ کی شانبین کریں اور اس معاملہ کو پرکھ کر اس کے مطابق، اس بچے کی بتائی ہوئی بات کے مطابق عمل بھی کریں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، وگرنہ اس بچے کے گھر والوں کی طرح آپ کو بھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ بچے کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جائے، اور مدرسے میں جا کر اس اساتذہ کے پاس جا کر، روزانہ نہیں تو ہفتے کے بعد جا کر، ہفتے بعد نہیں تو 10-15 دن کے بعد جا کر آپ خود بھی جو ہے وہ دیکھا کریں کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، آپ کے بچے کے استاد کے ساتھ کوئی معاملات خراب تو نہیں چل رہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کے اساتذہ پر جو ہے وہ کڑی سے کڑی نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد میں مدارس کی انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا، خدارا جب آپ کسی قاری صاحب کو اپنے پاس ایز اے مدرس رکھتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے وہ یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ کو بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ جو بچہ نابالغ ہے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو مارا جائے۔ ہاں، جو بچہ بڑا ہے، بالغ ہے، 18-20 سال کا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن تشدد نہیں کر سکتے، اس طرح کا نہیں مار سکتے کہ اس کے جسم پر لاشیں پڑ جائیں، اس کے جسم پر نشانات پڑ جائیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کو پہلے ہی خبردار کر دیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا یا ایسی ہمیں بنک بھی لگ گئی کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس بچے کے یا ان بچے کے گھر والے چاہے آپ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو قانون کے حوالے کریں گے، اداروں کے حوالے کریں گے، وہ جانیں اور آپ جانیں۔ اور اس کے بعد مدارس کے انتظامیہ کو چاہیے کہ جس طرح آپ مدارس کے باقی معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں، اس میں کلین جو ہے بچھاتے ہیں، اے سی کا بندوبست، فلانا ڈمکانا، اسی طرح اپنے اپنے مدرسے کے اندر CCTV کیمروں کا بندوبست کریں۔ خاص طور پر جہاں پر بچے کلاس لگاتے ہیں وہاں پر CCTV کیمرے ہونے چاہیے، جہاں پر رات کو بچے سوتے ہیں وہاں پر CCTV کیمرے ہونے چاہیے۔ آج کل کے یہ جو قاری حضرات ہیں یہ جانور بن چکے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر تو ہے کوئی نہیں ہے، چلو کم از کم کیمرے کا ان کو ڈر ہو جائے۔ اس لیے دو کام اہل مدارس کے انتظامیہ سے کے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ ان دونوں کاموں پر جلد از جلد جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد آخری گزارش میری ملک پاکستان کی حکومت سے ہے، ملک پاکستان کے اداروں سے ہے، خدارا ان جیسے درندوں کو، قاری نہیں میں کہوں گا، حافظ نہیں میں کہوں گا، استاد نہیں کہوں گا، درندوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، ان کو قطعاً معافی نہ دی جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ کوئی اور اس طرح کی احمقانہ حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے، کسی کے دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو سکے کہ میں اس طرح کا ظالمانہ انداز میں کسی کے بچے کو میں ماروں گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات کو جب عام بندہ بھی کوئی دیکھے کہ قاری صاحب کسی بچے کو مار رہا ہے تو خدارا اس کی ویڈیو کو ریکارڈ کیجئے، اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر نہ اپلوڈ کر دیں، بلکہ کسی ادارے میں جائیں، پولیس تھانے میں جائیں،
اور جا کر اس ویڈیو کو بطور ثبوت پیش کریں اور کہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ استاد، یہ قاری صاحب یہ بدتمیزی کر رہا ہے، بے حیائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کو فی الفور جو ہے وہ حراست میں لیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے تمام بچوں کو جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، اداروں میں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ان جیسے جو قاری حضرات ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی کا دیوان